اس وقت اللہ والوں جو سب سے بڑا مسئلہ نوجوان نسل کے ساتھ ہے خاص طور پہ، وہ ہے بے روی کا۔ میں نے لفظ بولا ہے کہ نوجوان نسل کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ بے روی کا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بوڑھے بے شرم ہوئے ہیں اتنے نوجوان بے شرم نہیں۔ جتنے سفید داڑیاں والے معذرت کے ساتھ بے شرمی پہ اترے ہوئے ہیں، چاہے وہ مائی ہے چاہے وہ بابا ہے، اتنے نوجوان بھی بے شرم نہیں ہے۔ کیونکہ نوجوان بے شرمی کرنا چاہتا ہے یا بے روی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جذبات کا غلبہ ہے، وہ مجبور بھی ہے۔ پھر اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تصرف نہیں ہوتا۔ یہ جو ہماری عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، تصرف بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب یہ بگڑ جاتے ہیں پھر یہ خبیث نہیں رہتے، یہ خبائث بن جاتے۔ کیا بن جاتے ہیں؟ خبائث۔ یہ میں نے لفظ جان بوجھ کے بول رہے ہیں، ارادتاً۔ میرے پاس ملتان کی ایک بہت بڑی مسجد ہے، میں اس کا نام تو نہیں لے سکتا۔ اس کے امام میرے پاس آئے، میں یہ اوپر والے حال میں بیٹھا ہوا تھا، جمعے کا دن تھا۔ میرے پاس آئے، مجھے آگے کہنے لگے حضرت صاحب میں نے دعا کروانی ہے۔ میں نے کیا کروانی ہے؟ دعا کرانی۔ میں نے کیا بتایا ابھی، ان کا تعارف کیا کروایا ہے کہ وہ امام ہے، خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، عالم ہیں، میرے سے عمر میں بھی بڑے تھے۔ تو میں نے ان کو معذرت کی، میں نے کہا جی قبلہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعا تو ہم نے کروانی ہے، آپ مجھے کہے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کی اولاد کے برابر، تو آپ کہہ رہے ہیں دعا کروانی۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت صاحب میرے لیے نہ دعا کریں۔ میں نے پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو دعا کرنا کسی کے لیے سنت ہے۔ میں نے کہا جی کیا دعا کرانی ہے؟ کہنے لگے حضرت صاحب دعا کریں کہ اللہ کوئی ایسے اسباب پیدا کرے کہ میری بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ بس جاگ رہے ہیں آپ؟ یہ بات کون کر رہا ہے؟ ایک بہت بڑی ملتان کی ایک مسجد ہے، اس کے امام صاحب ہے، ابھی بھی حیات ہیں، ابھی بھی کبھی کبھار میرے پاس تشریف لے کے آتے ہیں۔ کہنے لگے کہ دعا کریں کہ میری بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ کوئی باپ چاہتا ہے؟ کوئی باپ چاہتا ہے؟ میں بھی خاموش ہو گیا، جس طرح آپ حضرت پریشان ہو گیا سن کے میں بھی چپ کر گیا۔ پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا، میں نے کہا حضرت مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے جی وہ آپس میں لڑتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک عالم دین کے ساتھ کی ہے۔ کس کے ساتھ کی ہے؟ عالم دین۔ تو اللہ والوں میری تقریریں بعض لوگوں کو بڑی کڑوی لگتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ان کو میرے پہ بڑا غصہ آتا ہے، ان کو کسیلی لگتی ہیں۔ جتنا بے شرم اس وقت داڑھی ٹوپی والا دیندار ہے، اتنا بے دین بے شرم نہیں ہے، اتنا لا دین بے شرم نہیں ہے۔ اگر دیندار طبقہ صحیح ہو جائے، میرے مصطفیٰ کا دین تخت پہ آ جائے، صرف رکاوٹ میں آپ بنے ہوئے ہیں، ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ بولو ہمیں تو دیندار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھیں۔ ہم وہ بدبخت ہو گئے ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ کلمہ چھوڑ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی غلامی سے نکل رہے ہیں۔ اب ایک عالم دین کے ساتھ شادی کی ہے، ایک عالم دین یا ایک باپ اور کیا کر سکتا؟ ایک باپ اور کیا کر سکتا؟ کوئی دنیا دار نہیں، کوئی بے دین نہیں، کوئی لا دین نہیں، یا کوئی دین سے دور نہیں، ایک عالم سے شادی کی۔ تو میں نے کہا اگر عالم دین سے شادی کی ہے تو اسے معلوم نہیں ہے، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں، سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی خامد کے یہ حقوق ہیں، بیوی کے یہ حقوق ہیں، والدین کے یہ حقوق ہیں۔ تو اسے معلوم نہیں ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ کہنے لگا جی وہ اس قدر بگڑا ہوا ہے، اس قدر وہ فاسق ہے کہ جب لڑ پڑتا ہے تو میری بیٹی کی شرمگاہ کے اوپر ٹانگیں مارتا ہے، اور اس کو کئی دن پھر خون نہیں رکتا میری بیٹی کو۔ تو میری بس ہو گئی ہے، میں باپ ہو کے برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ والو آپ حضرات نے بات سنی، آپ کی روح کام ہو گئی؟ اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی ہو تو آپ کے کیا جذبات ہوں؟ جس طرح آپ خاموش ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے، میں بھی پریشان ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب آپ میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا جی کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے فیصلہ لینا ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ لینا ہے۔ اب میں اس طرح کے کاموں میں پڑھتا نہیں، میں نے معذرت کی، لیکن انہوں نے مجھے مجبور اتنا کیا، میں نے اپنی گاڑی نکالی، ان کو ساتھ لیا، کبیر والا لے کر گیا۔ کہاں لے کر گیا؟ کبیر والا۔ وہاں ان کے مرشد رہتے تھے، ابھی سال سوا سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور وہ دیوبند حضرات کے جو مولانا زکریا صاحب ہیں، جنہوں نے فضائل اعمال یا دیگر
رسائل لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اس کے وہ خلیفہ ہیں، ان کی خلافت ہے ان کے پاس۔ تو میں نے کہا چلو اسی بہانے زیارت بھی ہو جائے۔ میں گیا ان کے پاس، اب میں اور وہ جو عالم دین میرے سے دعا کروانے کے لیے آئے تھے، اب ہم دونوں، وہ حضرت صاحب تشریف لے کر آئے، عصر کی نماز کا غالباً وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھی، ہم بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے اپنا کیونکہ مسئلہ تو ان کا تھا نا، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا رو رو کے، جس طرح باپ ہے رو رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو ان بزرگوں نے جو مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ ہیں، ان بزرگوں نے یہ فکرہ بولا تھا جو میں نے ابتدا میں بولا کہ اگر دیندار بندہ بگڑ جائے، عام بندہ گناہگار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو تو وہ خبیث ہوتا ہے، اگر دیندار بندہ بگڑ جائے تو وہ خبائث ہو جاتا ہے، یعنی خبیث کی جمع، شیطان کی جمع، وہ گڑھ بن جاتا ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے گمراہ ہو گئے، اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے، اللہ ان کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، آخرت بھی۔ ایسی ان کی مت ماری جاتی ہے، ایسی ان لوگوں کی مت ماری جاتی ہے۔ تو یہ فکرہ انہوں نے بولا تھا اس عالم دین کے۔ تو آج میں آپ حضرات کو جو عمل بتا رہا ہوں، یا جن لوگوں نے یہ پوچھا ہوا ہے، اللہ بولو ماں باپ اس قدر پریشان ہیں مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، کہ جن کی اولاد بے روا کی شکار ہے۔ خواتین کے پیغام آتے ہیں، جی ہمارے خامند کے یعنی میرے میاں کے باہر عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ والدین کے پیغام آتے ہیں، جی ہمارے بچے جو ہے وہ کالج میں گئے یا باہر سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں تو وہ نشے پہ لگ گئے۔ کس پہ لگ گئے؟ نشے پہ لگ گئے۔ اسی طرح بہت سی مظلوم، ایک مجھے تھوڑے دن پہلے اسی ہفتے کے اندر ایک بچی کا مجھے پیغام آیا، اس نے کہا کہ حضرت صاحب میری کوئی مدد کرے، روحانی طور پہ میری کوئی مدد کرے، میرا باپ مجھے 1 لاکھ روپے میں بیچ رہا ہے، میرا سودا ہو رہا ہے، مجھے بچا لے کسی طریقے سے۔ تو لولو یہ وہ تصویر ہے جو میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، کس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دین سے نکل کے اس قدر دکھی ہے، اس قدر دکھی ہے۔ تو ان دکھیوں تک یہ پیغام پہنچائیں، گھر گھر یہ پیغام پہنچائیں، کسی کی ناموس بچ جائے، کسی کا ایمان بچ جائے، کسی کی جان بچ جائے۔ وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کی بے روا روی سے پریشان ہے، یا وہ اولاد جو اپنے ابا جی کی بے روا روی سے پریشان ہے، یا اپنی ماں کی بد کرداری کی وجہ سے پریشان، یا وہ حضرات جو اپنے شریکے کی وجہ سے پریشان ہیں کہ یہ ہمیں ذلیل کرنے سے باز نہیں آتے، جادو پہ جادو، یا ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یا وہ میری بہنیں خواتین جن کے مرد جو ہے باہر منہ مارتے ہیں، غلط حرکتیں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، یا آپ کی کسی جگہ پہ ایسی دشمنی ہے کہ انہوں نے ایکا کیا ہوا ہے، وہ آپ کے خلاف اکساتے ہیں، دشمنی ختم نہیں ہو رہی، اس طرح کے کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو اب اس طرح بچے ہیں آپ کے، وہ بے روا روی کے شکار ہو گئے ہیں، تو وہ کسی کے لگائے پہ لگے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کا تعلق ان سے توڑ دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح خامد ہے وہ بری عورتوں کے ساتھ جڑ گیا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا تعلق وہاں توڑ دیں۔ اس طرح دشمن ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ان کا آپس میں نفاق ڈال دیں، توڑ دیں، تاکہ ان کو اپنی پڑ جائے اور آپ کا ایمان اور آپ کی جان بچ جائے۔ اس طرح کسی طرح کا مسئلہ ہو، اولاد نشے پہ لگی ہو، اولاد آوارہ ہو، چوری ڈکیتی پہ لگ گئی ہو، یا اور اس طرح کی بری عادتوں میں لگ گئی ہو، بدفعلی والے کاموں میں لگ گئی ہو، بدکاریوں والے کام پہ لگ گئی ہو، بچیاں لگ گئی ہوں، بچے لگ گئے ہوں، بڑے لگ گئے ہوں، جادو کا مسئلہ ہو، دشمن بار بار وار کر رہا ہے، یا کوئی اور تھانہ کچہری والی دشمنی ہو، کسی بھی طرح کی، کیا کرنا ہے؟ انتہائی آسان عمل ہے۔ اگر اللہ والو آپ کے اندر ایمان جو ہے وہ ہو، ایمان کی حرارت ہو، آپ 15 منٹ کے اندر دوستی توڑ کے 2 ٹکڑوں میں کر دو گے، تعلق توڑ کے 2 ٹکڑوں میں۔ وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر میں بیچاری جل رہی ہیں کہ وہ گھر مر رہی ہیں انتظار میں، وہ رنگ رلیاں کہیں اور منا رہا ہے، نہیں، آج یہ عمل سن لیا ہے، آج رات چھری پھیر دو ان پہ، چھری پھیر دو ان کو، تمہارا گھر بھی بچ جائے گا اور یہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ ہمارا مقصود کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، ہمارا یہ عمل بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو مظلوم ہے ان کی مدد ہو جائے، جو ظالم ہے وہ بھی راہ راست پہ آ جائے، وہ بھی راہ راست پہ آ جائے۔ تو کرنا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے یا ماں باپ ہیں، اب ان کی اولاد بے روا روی پہ چل پڑی، عورت ہے، بیوی ہے، تو اس کا شوہر بے روا روی کے رستے پہ چل پڑا،
اب اس کی کسی نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے نا، عورت کی مرد کے ساتھ یا مرد عورت کے ساتھ یا جس سے کوئی تعلق ہے. جو آپ کے گھر میں رکھنا ڈال رہا ہے یا جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں، وہ ادھر ہو گیا. میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. اب دیکھیں، یہ ہے اسلم. یہ کیا ہے؟ اسلم. اس کی دوستی ہے زید کے ساتھ. یہ اسلم ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ زید کے ساتھ. اسلم کو خراب کس نے کیا ہے؟ زید نے. نشے پہ لگا دیا ہے، لڑکیوں کی لت ڈال دی ہے، یا اور کوئی غلط کام کی طرف لگا دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بچے کا تعلق زید سے توڑنا. سمجھ آ گئی؟ کوئی مشکل ہے؟ ایسے کوئی عورت ہے تو اس کے خامند کا تعلق کسی اور عورت کے ساتھ ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خامند کا تعلق رضیہ سے توڑنا ہے. مثال کے طور پہ اس عورت، بدکارہ عورت کا نام ہے رضیہ، تو تعلق کس کے توڑنا ہے؟ رضیہ کا. اب ادھر لکھیں گے اسلم اور ادھر کیا لکھیں گے؟ زید. مثال کے طور پہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں ان کا تعلق توڑنا ہے. کاغذ لیں گے آپ سفید رنگ کا جس پہ لکیریں نہ ہو، کالے رنگ کا مارکر لیں گے جو پہلے استعمال شدہ نہ ہو. پہلے استعمال شدہ نیا کاغذ لیں گے، حساب والا، لائنوں کے بغیر والا، اور ایک مارکر لے کر آئیں گے کالے رنگ کا جو پہلے استعمال نہ ہو، نیا لے کر آئیں گے. ادھر لکھیں گے اسلم اور ادھر کیا لکھیں گے؟ زید. بس پرچہ آپ نے اپنے سامنے ہی رکھ لینا ہے، مارکر بند کر کے رکھ دیں. نہ درود پاک پڑھنا ہے، نہ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے. پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. 30ویں سپارے کی چھوٹی سی یہ سورت ہے. اب آپ نے بغیر درود پاک کے، بغیر بسم اللہ شریف کے اس کو پڑھتے جانا ہے اور کالے مارکر کے ساتھ ان کے اوپر کراس لگاتے جانا ہے. جب ایک مرتبہ سورت پڑھ لے، ان کے اوپر پھونک دینی ہے اور کراس لگا دینا ہے. جب کراس لگانا تو آپ کی نیت کیا ہوگی کہ ان کے درمیان میں تعلق ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے. تعلق خراب ہو جائے، تعلق ٹوٹ جائے. ایک بار سورت لہب پڑھی، پھونک مارا اور کراس لگا دیا. پھر دوبارہ سورت لہب پڑھی، پھر پھونک مارا اور کراس لگا دیا. یوں آپ 41 مرتبہ سورہ لہب پڑھیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ والی سورت پڑھیں گے بغیر بسم اللہ کے، بغیر درود پاک کے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے وظیفہ شروع کر دینا. ٹھیک ہے؟ 41 بار پڑھیں گے تو پھونکے کتنی ماریں گے؟ کراس کتنے ماریں گے؟ 41. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب یہ عمل کر لیا، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرے گھر کو بھی بچا، تو جس نے میرے گھر کو خراب کیا اس کو بھی ہدایت عطا فرما، لیکن ان کے دلوں میں نفرتیں ڈال دے تاکہ اس کا اپنا راستہ اور ہمارا اپنا راستہ. اب وہ جو کاغذ جس کے اوپر آپ نے عمل کیا ہے اس کاغذ کو کوئلوں کے اوپر، آگ کے اوپر رکھ کے جلا دینا ہے. اس کاغذ کو جلا دینا ہے. اس کی جو راکھ بنے گی اگر تو ختم ہو جاتی تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو راکھ مل جاتی، کاغذ آپ نے بڑا لے لیا، تھوڑی سی راکھ ہے، اس کو نالی میں پھینک دینا ہے. اس کو نالی میں پھینک دینا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ عمل آپ نے 40 دن مسلسل کرنا ہے. 40 دن مسلسل کرنا ہے. عورتیں کر رہی ہیں، اس میں ایام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک عمل ہے، یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے. جب عمل شروع کر لیا تو مسلسل کریں. یہ عمل میں نے کاغذ والا اس لیے بتایا ہے کہ یہ جنہوں نے عمل ہمارے سے پوچھا ہے اکثریت عورتوں کی ہے کہ ایک مرد نے 4 جگہوں پہ منہ کالا کرنے کے لیے عورتیں رکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے میں نے یہ کاغذ والا بتایا ہے تاکہ عورت جو ہے وہ کر سکے، گھر میں کر سکے. اس کے بچے ہیں. آج مجھے عصر کی نماز سے پہلے مجھے انہوں نے میسج بھیجا کہ ان کو کیا رہنمائی ان کی کرنی ہے. عورت ہے، اس کے بچے ہیں 8 9 10 سال کے، وہ ننگی ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں ماں کو. اب ماں رو رو کے میسج کر رہی ہے حضرت صاحب میری گھر میں عزت نہیں ہے. خامد پہلے عزت نہیں کرتا، آگے اولاد بھی اسی رستے پہ چل پڑی. تو اولاد کو خراب کس نے کیا ہے؟ صحبت نے. تو جن کے ساتھ صحبت ہے ان کی صحبت توڑ دو اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھو، ان کی تربیت کرو، ان کو دین سکھاؤ، کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑو. ایسے ہی خامد ہے، اس کی صحبت توڑ دو. پھر کیا کرو؟ اپنی بغل میں چھپا لو. نہیں، اپنی بغل میں چھپاؤ گے پھر کسی وقت نکل لے گا. کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑو، مسجد کے ساتھ جوڑو، کسی عالم دین کے ساتھ جوڑو تاکہ اس کی تربیت ہو.
یہ عمل 40 دن مسلسل رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. اگر میں نے آپ کو کہا اگر آپ کا ایمان اور یقین قرآن پہ ہے کامل تو یہ صرف ایک رات میں کاروائی پڑ جائے گی، ایک رات میں. وگرنہ اس عمل کو 40 دن رکھو، اللہ کوئی ایسا ان کے درمیان کرے گا کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. تعلق ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، اللہ ایسی نفرت ڈال دے گا، ایسا توڑے گا، تبت یدا ابی لہب تب، ہاتھ ٹوٹ جائیں جس نے میرے محبوب کی توہین کی ہے. اللہ اس کی خیرات دے گا، اللہ تعلق ایسا توڑے گا کہ دوبارہ بن نہیں سکے گا. ایک دوسرے سے ایسی نفرت ڈال دے گا کہ دوبارہ دیکھنا بھی، کہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوں گے، گوارا نہیں کریں گے. اب یہ میں نے بتایا عمل وہ حضرات جو فلیٹس میں رہتے ہیں، کوارٹرز میں رہتے ہیں، چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، یا خواتین جنہوں نے چھپ کے عمل کرنا ہے اپنے میاں کے لیے، ان کے لیے میں نے بتایا. اصل عمل اللہ والو یہ ہے کہ آپ ایک چھری لیں. کیا کریں؟ چھری لیں. چھری استعمال شدہ نہیں ہو، نئی چھری لے کر آئیں. چاقو لے لیں، چھری لے لیں، یہ لیکن بہتر ہے چھری، اور اس کا دستہ جو ہے یا دستی جو ہے وہ لکڑ کی ہو. وہ لے کے کچی زمین کے اوپر لکھیں اسلم اور زید. یہ فرض کیا، یہ کچی زمین ہے، ادھر لکھیں اسلم، ادھر لکھیں زید. پھر بیٹھ کے پڑھائی کریں اور چھری کے ساتھ کراس لگائیں. چھری کے ساتھ کراس لگائیں. تو یہ عمل چھری کے ساتھ کرنے والا ہے اور کچی زمین پہ بیٹھ کے کرنے والا ہے، تاکہ جو بھی آپ کے جلالی آیت پڑھنے کے اثرات ہیں وہ زمین کے اندر جذب ہوتے جائیں، آپ کے گھر میں نہ بکھریں، آپ کے گھر میں نہ بکھریں. تو ان اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ میں نے حصار کے کافی سارے طریقے بتائے ہیں، ان کی ویڈیوز تلاش چینل پہ پڑی ہوئی ہیں، وہاں سے دیکھ لیں. اور اگر نہیں ہے تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر لیں، تاکہ وہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی ذات تک محدود رہے. ٹھیک ہے، اس عمل جلالی کے اثرات بکھرے نہیں. تو بہتر ہے جن گھروں میں لان ہے، کچی جگہ ہے، صحن کچا ہے، گھر کی چھت کچی ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے کریں. تو کیا کریں؟ زمین کے اوپر. تو مارکر کی جگہ پہ کیا آ جائے گا؟ چھری آ جائے، جس کی لکڑی کی دستی ہو. تو فرض کیا 2 بندوں میں نفرت ڈالنی ہے، اسلم اور زید میں. ان دونوں کے چھری کے ساتھ زمین پہ نام لکھیں، اسلم اور زید. اب سورت لہب پڑھیں گے بغیر درود پاک کے، بغیر بسم اللہ شریف کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور شروع کر دیں گے. جب ختم ہو جائے تو اس پہ پھونکتے جائیں گے، کراس مارتے جائیں گے، پھونکتے جائیں گے، کراس مارتے جائیں گے. جب عمل مکمل کر لیں پھر میں نے کیا کہا تھا؟ دعا کریں گے. دعا کرنے کے بعد یہ جو مٹی کے اوپر لائنیں لگی جہاں پہ عمل کیا ہے، اس کے اوپر مٹی یوں الٹ سلٹ کر دینی ہے، اور اس کے اوپر 2-3 اینٹیں رکھ دیں تاکہ اس کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آئے. سمجھ آ گئی بات آپ کو بزرگوں؟ سمجھ آ گئی؟ اس کے اوپر 2-3 اینٹیں رکھ دیں ایسے چوڑی کر کے، کسی کا پاؤں نہ آئے. اگلے دن پھر وہیں بیٹھ کے دوبارہ عمل کریں گے. جب آپ کا عمل مکمل ہو جائے، اللہ آپ کو فتح کامیابی عطا فرما دے، تو یہ جو جگہ ہے اس کے اوپر پانی ڈال دیں، سادہ پانی، اچھی طرح اس جگہ جو ہے وہ بھگو دیں. وہ عمل کی ساری جلالی کی تاثیر زمین میں چلی جائے گی. کسی کا اس کے بعد اس کے اوپر پاؤں آ بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو اللہ والو یہ عمل میں نے جائز مقصد کے لیے، اور ان ماں باپ جو پریشان ہو کے روتے ہیں، ہمیں دکھ سناتے ہیں، میں بھی باپ ہوں، میں نے اس لیے اس کی اجازت دی ہے کہ نیک مقاصد کے لیے اولاد کو بچانے کا ذریعہ ہے. باقی اللہ والو یہ تدبیر ہے، آپ ادھر سے توڑیں، اس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہوئی ہے، وہ ادھر جڑ جائے. ہم اسلم کو زید سے توڑیں تو اسلم صاحب سے پہلے جناب لڑکے کے ساتھ لگے تھے، پھر لڑکی کے ساتھ لگ جائیں. تو میں نے کیا کہا ہے کہ توڑ کے کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ اللہ سے. تو اللہ سے جوڑنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ اللہ والے. کسی عالم دین سے جوڑیں، مسجد سے جوڑیں، خانقاہ سے جوڑیں. اس عمل کی تمام حضرات کو اجازت ہے. میں مختصر کر کے دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. جن 2 لوگوں کے درمیان میں نفرت ڈالنی ہو، ان کا تعلق توڑنا ہو، ان کے نام لکھ کے، اگر گھر میں کچی جگہ نہیں ہے تو ایک سادہ کاغذ جس پہ لکیریں نہ ہوں، ایک کالا مارکر لیں جو پہلے استعمال شدہ نہ ہو، ان دونوں کے نام لکھ کے سورت لہب بغیر بسم اللہ شریف کے، بغیر درود پاک کے پڑھنی 41 بار. ہر بار پڑھ کے پھونکتے جائیں گے، کراس مارتے جائیں گے، پھونکتے جائیں گے، کراس مارتے جائیں گے. کتنی پھونکیں لگیں گی؟ 41. کراس کتنے لگیں گے؟ 41. اور اگر آپ کو آسانی ہے، آپ کے گھر میں کچی جگہ ہے، تو پھر میں نے کیا بتایا کہ یہ عمل کچی جگہ پہ کریں تاکہ اس کی تاثیر ساری زمین میں چلی جائے، ذکر جلالی کی تاثیر پھیلے نہیں. تو جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس جگہ کو پانی کے ساتھ اچھی طرح بھگو دیں تاکہ اس کے اثرات نیچے ہو جائیں. اور اگر کچی جگہ پہ نہیں کر رہے،
آپ کاغذ والا کر رہے ہیں تو میں نے کہا کاغذ کو جب عمل کر رہے ہیں روز کا روز جلا دینا ہے، روز نیا کاغذ بنائیں گے روز جلائیں گے، روز نیا کاغذ بنائیں گے روز جلائیں گے۔ اس کاغذ کو گھر میں نہیں رکھنا کہ بھائی میں کل جلا دوں گا یا میں یہ کاغذ 41-40 کٹھے جلا دوں، ایسے روز کا اس کاغذ کو گھر میں رکھو گے تو آپس میں لڑنا شروع، آپس میں نفرتیں آ جائیں گی، کسی کو نفرتیں ڈالتے ڈالتے پتہ چلے اپنے گھر میں ہی کام خراب ہو گیا۔ روز کیا جلا دو، اور اس کی جو راکھ تھوڑی سی بن جائے اگر تو وہ ہاتھ میں آتی ہے تو اس کو کیا میں نے کہا ہے نالی میں ڈال دیں۔ اب تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن ان کی اجازت۔